اسلام آباد کے سیکٹر I-10 میں فرسٹ فلور پر گھر کے کچن میں سلنڈر دھماکہ، آگ لگنے سے 2 افراد جاں بھاگ، 3 شدید زخمی۔ فائر بریگیڈ عملے نے موقع پر پہنچ کر آگ بجھا دی۔ اور افزردہ یورینیم کسی کے حوالے کرنے کا ارادہ نہیں۔ ایرانی پارلیمنٹ کی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے سربراہ ابراہیم السیسی کہتے ہیں کہ امریکہ ہمیشہ سے ناقابل اعتبار فریق رویہ تبدیل نہ کیا تو معاہدے تک پہنچنا مشکل ہو جائے گا۔ اب نئے ہرمز کے انتظام کے لیے طویل المدتی منصوبے پر کام جاری ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ ایرانی مذاکرات کاروں کی ذہانت اور قابلیت کے معترف، ایرانی مذاکرات کاروں کو ماہر قرار دے دیا۔ کہتے ہیں تمام مضبوط پتے ہمارے ہاتھ میں ہیں، ایسا معاہدہ قبول نہیں کریں گے جو امریکہ کے لیے اچھا نہ ہو۔ مزید کہا عراق کو مکمل تباہ کر کے بہت بڑی غلطی کی، ہمیں عراق جانا ہی نہیں چاہیے تھا، ایران بھی نہیں جانا چاہیے تھا، لیکن ایران کے پاس جوہری ہتھیار بنانے کی صلاحیت تھی۔ معاہدے کے قریب آ چکے لیکن صدر ٹرمپ ابھی دستخط کے لیے تیار نہیں۔ نائب امریکی صدر JD وینس کا کہنا ہے فریقین کے درمیان چند الفاظ اور شرائط کے حوالے سے تبادلہ خیال جاری۔ امید ہے کہ بات چیت کا سلسلہ جاری رہے گا اور ایسا وقت آئے گا جب صدر ٹرمپ معاہدے کی توثیق کر سکیں گے۔ JD وینس کا مزید کہنا تھا کہ امریکہ اس پوزیشن میں ہے کہ تہران کے جوہری پروگرام کو پیچھے دھکیل سکتا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے ایران سے معاہدے کا مسودہ اسرائیل سمیت اتحادی ملکوں کو بھجوا دیا۔ برطانوی اخبار گارڈین کے مطابق آبنۂ ہرمز اور امریکی ناکہ بندی کھولنے کی شقیں شامل مفاہمتی یادداشت کے نتیجے میں ایران کو $12 ارب کے منجمد اثاثوں تک رسائی دی جائے گی۔ آبنۂ ہرمز کو 30 روز میں جنگ سے پہلے کی سطح پر بحال کرنے کی تجویز۔ برطانوی اخبار کے مطابق چین چاہتا ہے کہ معاہدے کی حتمی توثیق اقوام متحدہ کرے۔ امریکہ ایران کی بہت سی تجاویز مان چکا۔ ایران کے قومی سلامتی اور خارجہ امور کے پارلیمانی کمیشن کے رکن فدا حسین مالکی کا دعویٰ، کہا ایران کو اب تشویش صرف صدر ٹرمپ کی غیر متوقع رد عمل اور وعدے وفا نہ کرنے کی عادت پر ہے، جس کا مظاہرہ حالیہ دنوں میں اکثر کیا گیا ہے۔ ایران، امریکہ اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی میں مسلسل اضافہ، خلیج خطے میں عسکری سرگرمیاں تیز۔ ایران کا ساحلی صوبے بوشہر میں دشمن کا طیارہ مار گرانے کا دعویٰ۔ تباہ ہونے والا طیارہ کس ملک یا فریق سے تعلق رکھتا ہے، تفصیلات سامنے نہیں آ سکی۔ سینٹ کام کی جانب سے امریکی طیارہ گرائے جانے کی ایران کے دعوے کی تردید۔ کوئی بھی امریکی طیارہ مار گرایا نہیں گیا، تمام امریکی فضائی اثاثے مکمل طور پر محفوظ اور ہمارے کنٹرول میں ہیں۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کا سوشل میڈیا پر ٹویٹ۔ ایران کی مسلح افواج نے آبنۂ ہرمز کے قریب 4 بحری جہازوں پر انتباہی فائرنگ۔ جہاز بغیر رابطے اور اجازت کے آبنۂ ہرمز سے گزرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ایرانی فورسز کارروائی کرتے ہوئے پہلے وارننگ شاٹس فائر کیے۔ جہاز عملے کی جانب سے ہدایات نظر انداز کیے جانے کے بعد انتباہی فائرنگ کی گئی۔ نیو یارک کے میئر زہران ممدانی کا ایرانی جنگ فوراً ختم کرنے کا مطالبہ سوشل میڈیا پر ٹویٹ میں لکھا۔ 3 ماہ قبل ایسی جنگ شروع کی گئی جس کے حق میں کسی نے ووٹ نہیں دیا۔ جنگ کا بوجھ عام شہریوں اور محنت کش خاندانوں پر پڑ رہا ہے۔ امریکہ میں پیٹرول اور اشیاء خوردونوش کی قیمتوں میں اضافے نے بجٹ بری طرح متاثر کیا۔ کانگریس کی منظوری کے بغیر شروع کی گئی جنگ کی قیمت لوگ ادا کر رہے ہیں۔ ضائع ہونے والی ہر جان اور عوام سے لیا جانے والا ہر ڈالر ایک غیر ذمہ دارانہ پالیسی کا نتیجہ ہے۔ ایران کے خلاف جنگ کے بعد امریکی اسلحہ ذخائر کی بحالی میں کئی سال لگ سکتے ہیں۔ نئی رپورٹ میں انکشافات۔ ایران کے خلاف 40 روز تک جاری فوجی کارروائیوں میں امریکی افواج نے 4 اہم اقسام کے اسلحے کا بے دریغ استعمال کیا۔ ذخائر کو بحال کرنے میں 2 سے 3 سال لگ سکتے ہیں۔ ایران اور اس کے اتحادی گروہوں کے خلاف مہمات اور پیٹریاٹ دفاعی نظام کے میزائل یوکرین کو فراہم کرنے کے باعث یہ مسئلہ مزید سنگین ہو گیا۔
اسرائیلی سیکیورٹی فورسز اقوام متحدہ کی بلیک لسٹ میں شامل۔ اسرائیل نے اقوام متحدہ کے فیصلے کو مسترد کرتے ہوئے اسے شرمناک قرار دیتے ہوئے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس سے قطع تعلق کر لیا۔ اقوام متحدہ کی جانب سے اقدام جنگی قیدیوں کے ساتھ جنسی جرائم کی خبریں سامنے آنے پر اٹھایا گیا۔ نتنیاہو نے اسرائیلی فورسز کو غزہ پٹی کے مزید علاقوں پر کنٹرول حاصل کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ اسرائیلی فورسز کا حکم دیتے ہوئے کہا، غزہ پر 70% قبضہ کر لیا جائے۔ اکتوبر میں امریکہ کی ثالثی میں ہونے والے جنگ بندی کے تحت جو نہ تو اسرائیلی حملے روک سکی اور نہ ہی حماس کو غیر مسلح کرا سکی، اسرائیلی فوج کو ایک نام نہاد یلو لائن تک پیچھے ہٹانا تھا جو اسرائیلی کنٹرول کی حد مقرر کرتی ہے۔ ایران امریکہ معاہدوں کی خبروں کے ساتھ ہی عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں کمی۔ برینٹ خام تیل کی قیمت کم ہو کر $93.7 فی بیرل ہو گئی۔ WTI کروڈ کی قیمت $88.9 بیرل، جبکہ میرین آئل کی قیمت کم ہو کر $93.3 فی بیرل تک آ گئی ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں مسلسل تیسری بار کمی کا امکان۔ پیٹرول کی قیمت میں $8 فی لیٹر تک کمی کا امکان۔ ہائی سپیڈ ڈیزل $30 فی لیٹر سستا ہونے کی توقع۔ صدر مملکت نے بجٹ اجلاس 5 جون کو طلب کر لیا۔ صدر مملکت کے 5 جون کو قومی اسمبلی اور سینٹ کے اجلاس طلب کر لیے۔ سینٹ اجلاس 5 جون شام 6 بجے طلب کرنے کی منظوری۔ صدر آصف علی زرداری نے دونوں اجلاس طلب کرنے کی منظوری دی۔ روز سیر و تفریح کا سین فل آن، تفریح مقامات پر فل رش، شہری اپنے دوست رشتہ داروں عزیز و قربا کے ساتھ عید کی خوشیاں بھرپور گزارنے میں مصروف۔ ہر طرف خوابوں کے دور چل رہے ہیں، تکاوٹی کے دور چل رہے ہیں۔ عید کی خوشیاں ماتم میں تبدیل، مختلف ٹریفک حادثات میں 12 افراد جاں بحق، 7 زخمی۔ کہوٹہ کی تحصیل خورشید آباد میں آبشار کی سیر سے واپسی پر رکشہ سوار 7 نوجوان جان سے گئے۔ ہب کے علاقے وندر میں تیز رفتار موٹر سائیکلیں آپس میں ٹکرا گئیں، 4 افراد جاں بحق، 3 زخمی۔ لسبیلا میں مکران کوسٹل ہائی وے کنڈ ملیر کے قریب کار کھائی میں جا گری، 1 شخص جاں بحق، 4 زخمی۔ اوباڑو میں 2 موٹر سائیکلوں میں تصادم، 1 شخص جان سے گیا، 3 شدید زخمی۔ اور دنیا کے بلند ترین دشوار گزار محاذ سیاچین گلیشیئر پر تعینات پاک فوج کے بہادر جوان ہر دم تیار اور مستعد، قوم عید کی خوشیاں منا رہی ہے۔ ہم سیاچین کی برف پوش چوٹیوں پر وطن کے تحفظ کے لیے ہمہ وقت چوکس، سخت سردی، ٹھنڈی ہواؤں اور برف پوش بلند پہاڑوں کے درمیان ملک کی حفاظت کے لیے سیسا پیلائی دیوار بن کر کھڑے ہیں۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر سیاچین کے برف پوش محاذ سے پاک فوج کے جوانوں کا قوم کے نام خصوصی پیغام۔